جی ناظرین، بیروت میں ہونے والے دھماکوں کی گونج آج بھی جو ہے سنائی دے رہی ہے، اور خاص طور پہ بیروت نے یہ کہا ہے کہ 4 دن کے اندر اندر ذمہ داران کو کٹہرے میں لایا جائے گا، اور ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ کیا ہوا، تخریب کاری کا واقعہ ہے یا آگ لگنے کا اندرونی مسئلہ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا آج اس پر بات کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب کل بھی ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل بات کی تھی کہ ڈیموگرافی کیا ہے بیروت کی، لیکن آج جو اس کا معاشی پہلو ہے کہ خاص طور پر یہ جو نشانہ بنایا گیا ہے یا جو واقعہ ہوا ہے، اس کا جو آگے آنے والے اثرات ہیں وہ کیا ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک تھوڑا سا تاکہ لوگوں کے دماغ کو تھوڑا سا اور مزید کلیئر کر دیا جائے کہ جب سے 1920 سے یہ نیشن سٹیٹس بنی ہیں، اس کی خرابی یہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے وہ جغرافیہ نکل گیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور جو دنیا اس کے بارے، حالانکہ دنیا میں یہ جغرافیہ آج بھی موجود ہے۔ آج بھی فرانس میں اور انگلینڈ میں اور یورپ میں اس پورے علاقے کو لیونٹ کہتے ہیں۔ لیونٹ کہتے ہیں ابھرتے ہوئے سورج کی سرزمین۔ تو یہ جو مشرق میں تھا تو مشرق میں اس لیے اس کو رسول اکرم زمانے میں بلاد شام کہتے تھے، اور بلاد شام میں لبنان بھی تھا، سیریا جو آج کا وہ بھی تھا، اردن بھی تھا، اور فلسطین و اسرائیل بھی تھا۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سارے کا سارا شام ہے، اور اس شام کے بارے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ شام کا علاقہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 دفعہ کہا ہے قرآن پاک۔ ایک دفعہ سورہ اعراف میں کہا ہے کہ ہم نے اس کے ماحول کو برکت والا بنایا ہے، اور دوسرا آپ نے کہا ہے سورہ اسراء میں سبحان اللہ یسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگ کہتے ہیں نا مسجد اقصی جو ہے یہ وہ ہے جو ہم نے حضرت عمر نے بنائی ہے، تو قرآن میں کس مسجد اقصی کا ذکر ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی یہ گنبد ہے نا جو جہاں سے وہ چلے تھے، وہ سارا ہیکل، اصل مسجد اقصی وہ ہے، کیونکہ وہ ہیکل تو نام رکھا، تو وہاں بھی کہا بارکنا حولہ، اس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی۔ اس علاقے کے اندر یہ طوفان جو ہے یہ کھڑا ہو چکا ہوا ہے۔ لیبنان کو انہوں نے خاص طور پہ منتخب کیا تھا، اور انہوں نے کہ یہاں پر ایک چلتی رہے 18 میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ 18 ریلیجن ہے وہاں پر، اس میں دروز ہیں، دروز وہ ہیں جو عجیب و غریب قسم کی قوم ہے، شیعوں میں سے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ حضرت علی کو حلول میں کمالے میں اور بھی بہت ساری چیزیں، انکارنیشن، اگلے روح میں پیدا ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا، شیعہ بھی ان کو کافر کہتے ہیں، سچی بات۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ تشیع وہاں پر موجود ہیں، آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، اپنا گریک آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، میرونائٹ کرسچنز ہیں، یہ سارے جو ہیں 1975 سے لے کے آج میں دیکھ رہا تھا ان کی پوری لسٹ دیکھ رہا تھا کہ 13 اپریل 1975 میں لڑائی شروع ہوئی، اور یہ لڑائی جو ہے یہ تقریباً ختم ہوئی ہے سمر 1992 میں، تقریباً جولائی اگست میں ختم ہوئی۔ ان لڑائیوں میں زبردست لڑائی میں پہلے بات یہ ہے کہ سیریا نے قبضہ کیا اپنے علاقے کے اندر، اور اس نے فوجیں اتار دی وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو دروز کی اور ان کی شیعہ ملیشیا کی مدد کریں گے، وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد اس کے 2 سال کے اندر اندر اسرائیل نے اپنی فوجیں اتار دی، اور جو سیرین آکوپیشن ہے یہ شروع ہوئی ہے 1976 میں، اور یہ رہی ہے 2011-12 تک وہاں تک رہی ہے، اور جو آسٹریلیا آکوپیشن ہے یہ 1982 میں ہوئی ہے، اور یہ بھی 2004 تک رہی۔ یہ دونوں فوجیں وہاں پر موجود رہی۔ انہوں نے وہاں پر اڈے بنائے ہوئے تھے اس طرح کی صورتحال کا۔ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس میں لبنان کے آپ بتاؤں گا آپ کو، یہ لبنان کو تباہ کر گیا۔ 15 سال کہتے ہیں، ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ 1975 سے لے کے 93 تک جو وار ہوئی تھی، بیروت کا کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس دھماکے میں نقصان ہو گیا۔ اس کی 2 وجوہات، ایک تو یہ ہے کہ بیروت بیسیکلی بحیرہ روم یا بحیرہ کلزم اس پورے اس کے اندر سے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ اس بحیرہ بیروت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس بندرگاہ کے، جہاز کے چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے، کتنی آپ لے سکتے ہیں۔ بیروت میں کچھ نہیں اگتا، نہ گندم اگتی ہے، نہ چاول اگتی ہے۔ اب جائیں بکا ویلی میں فروٹ، زیتون کے درخت، زیتون تو نہیں کھانا، اور کتنا آپ زیتون کھا لیں گے آپ اس کے۔ بیروت کے اندر 40 لاکھ لوگ رہتے ہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو ہیں بیروت کے باہر گئے ہیں۔ دنیا کا جو امیر ترین لوگوں میں سے 3-4 میں سے بیروت کا بندہ ہے، جو میکسیکن بیروت کا امیر ترین لوگوں میں سے، وہ 20 ارب 25 ارب ڈالر ہر سال بھیجتے ہیں اور گندم میں۔ یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں اصل ہٹ یہ نائٹروجن نہیں تھی، اس کے پیچھے انہوں نے تقریباً 3 سال کے لیے خوراک ریزرو کی ہوئی تھی، گندم کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اب
یہاں پر بات آتی ہے ہمارے معاملات کے اندر. اس کے اندر ہوا یہ کہ ایک شپ تھا, کس ملک کا تھا, جو وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ خراب ہو گیا, یہ امونیم نائٹریٹ کا 2700 کچھ تھا. وہ جب خراب ہوا تو وہاں رک گیا, اور رک گیا جس وقت تو انہوں نے اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا, جس سے ہم ڈیمریج کہتے ہیں. صحیح ہے. وہ جب ڈیمریج ہوا تو انہوں نے کہا اتنے پیسے دو تو اپنا شپ لے جاؤ. اس نے جا کے کورٹ میں اپیل کر دی کہ مجھ سے جرمانہ لے رہے ہیں. کورٹ نے کہا اس کا سامان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, اس کو سامان کو تم امونیم نائٹریٹ کو کہاں رکھ دو, گودام میں گودام میں رکھ دو. تے پھر بھول گئے جنہیں ساڑھے بھول جانے. اب وہ اتنے سالوں کا 11-12 سال کا وہ امونیم نائٹریٹ پڑا. امونیم نائٹریٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پاچس لگائی تو گئی, یہ جس سے کھاد بنتی ہے سب کو, اس میں تھوڑا سا ایکسپلوسیو بھی شامل ہوتا ہے. اب کسی قسمت نے بھی تخریب کاری کیا, اس کو پتا تھا امونیم نائٹریٹ یہاں پڑا ہے, گندم کے دام کو اگر تباہ کرنا ہوتا تو 50-60 کم از کم راکٹ پھینکنے پڑتے, تب بھی گندم بچ جاتی پھر بھی. لیکن اگر امونیم نائٹریٹ کو آگ لگتی تو 10. اب یہ ہے کہ اب بندرگاہ بھی ساتھ اڑ گئی ہے, بندرگاہ بھی خوراک کا ذخیرہ بھی خوراک. تباہ, اب انہوں نے کسٹم کے بندوں کو پکڑا ہے, یہ انہوں نے کہا جی ساڈا کی قصور ہے, معیشت کا پہلے بیڑا غرق ہوا. معیشت کا پہلے بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. وہ خیر اس کے اوپر کبھی ہم بات کریں گے. آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں جتنی تباہی وہاں انہوں نے کی ہے سیرین آرمی نے وہاں آ کے, اور سچی بات یہ ہے, میں 2010 میں وہاں تھا, اتنا خوبصورت شہر, اتنا خوبصورت ملک, اتنے خوبصورت لوگ, اتنے اچھے لوگ تباہ. اور جس دن یہ اسعد ریڈی مرا ہے, اس رفیق ریڈی کے اگلے دن اسرائیل نکل گیا تھا. اس کے بعد پھر چلیں جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. دام کو اگر تباہ کرنا ہوتا تو 50-60 کم از کم راکٹ پھینکنے پڑتے, تب بھی گندم بچ جاتی پھر بھی. لیکن اگر امونیم نائٹریٹ کو آگ لگتی تو 10. اب یہ ہے کہ اب بندرگاہ بھی ساتھ اڑ گئی ہے, بندرگاہ بھی خوراک کا ذخیرہ بھی خوراک. تباہ. اب انہوں نے کسٹم کے بندوں کو پکڑا ہے, یہ انہوں نے کہا جی ساڈا کی قصور ہے, معیشت کا پہلے بیڑا غرق ہوا. معیشت کا پہلے بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. وہ خیر اس کے اوپر کبھی ہم بات کریں گے. آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں جتنی تباہی وہاں انہوں نے کی ہے سیرین آرمی نے وہاں آ کے, اور سچی بات یہ ہے, میں 2010 میں وہاں تھا, اتنا خوبصورت شہر, اتنا خوبصورت ملک, اتنے خوبصورت لوگ, اتنے اچھے لوگ تباہ. اور جس دن یہ اسعد ریڈی مرا ہے, اس رفیق ریڈی کے اگلے دن اسرائیل نکل گیا تھا. اس کے بعد پھر چلیں جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.